احرام نہیں کھولا، عمرہ پورا ہونے کے بعد بھی آپ اسی احرام میں رہے۔ وہ مینا تک ہی حج کرتے تھے، مینا سے واپس ہو جاتے تھے۔ سب کا یہ دیکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حج فرماتے ہیں۔ چلیں ولاگ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اسامہ بھائی ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں اسامہ بھائی ابھی؟ ہم لوگ جا رہے ہیں کاکیا مارکیٹ اچھا، احرام لینے۔ احرام نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں میرے پاس ایک ہے، کیونکہ ابھی میں حج کے لیے آپ کو پتہ جانے لگا ہوں تو 2 لازمی ہیں۔ اس بات پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ احرام چینج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے مسجد عائشہ پہ اپنے احرام کا کپڑا چینج کیا تھا۔ آج یہ ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی نے کس طرح حج کیا یہ آپ لوگ کو معلوم ہو جائے۔ جو تیاری آپ حج کی کر کے آئے ہیں بے شک وہ بھی نبی کے طریقے پہ ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا نا، انشاءاللہ آپ کی جو کیفیت ہے نا اس میں تازگی آ جائے گی۔ ہمارے نبی نے اپنے حج میں آسانی کا بہت اختیار کیا تاکہ آنے والی امت کو نا کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے آخری عمل اور سب سے آخری فرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج سکھایا کہ حج کس طرح سے کرنا ہے۔ اگر مختصر سا یہ خاکہ ایک پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حج فرمایا۔ آپ نے 24 ذوالقعدہ کو مدینہ منورہ سے سفر شروع کیا مکہ مکرمہ کے لیے۔ ذوالحلیفہ پہنچے تو جبریل السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ بہت مبارک وادی ہے، یہاں پہ آپ قیام فرمائیں۔ جب آپ نے احرام باندھا، آپ نے حج کا احرام باندھا تو پھر حضرت جبریل السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ پاک چاہتے ہیں کہ آپ عمرے کا بھی احرام باندھیں۔ آپ نے دونوں نیتیں فرمائی گئیں اور پھر جب آپ وہاں سے چلے ذوالحلیفہ سے، راستے میں ملل ہے، پھر روحا جہاں کے بیر روحا ہے، پھر اس کے بعد ابوا پہنچے۔ جب ابوا پہنچے جہاں کہ حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرح بے قابو ہو گئے، وہاں پہ پوری رات آپ اپنی والدہ کے پاس ہی رہے اور 3 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے پہلے وہاں پہ بیر طوا ہے، یہ ابھی جرول کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ کنواں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ مکہ مکرمہ میں جب بھی داخل ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ نے قیام فرمایا اور اس کنویں کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ کے راستے سے داخل ہوتے تھے اور پھر آپ سیدھا حرم شریف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر طواف کیا، طواف میں عمل کیا، پہلے 3 چکروں میں طواف پورا ہو گیا تو پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، اب وہاں پہ آنسو بہائے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پہ پہنچے، صفا کی پہاڑی پہ پھر صحیح کے ساتھ چکر پورے فرمائے۔ احرام نہیں کھولا، عمرہ پورا ہونے کے بعد بھی آپ اسی احرام میں رہے اور پھر 8 تاریخ کو اسی احرام کے ساتھ آپ مینا تشریف لے گئے اور وہاں پر مسجد خیف جہاں پر ہے اس وقت، وہاں پہ آپ کا خیمہ تھا۔ اس وقت زمانے میں یہ تھا کہ قریش جو ہے ان کا ایک یہ ماننا تھا کہ وہ حدود حرم کے باہر نہیں جائیں گے، وہ مینا تک ہی حج کرتے تھے، مینا سے واپس ہو جاتے تھے۔ سب کا یہ دیکھنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے حج فرماتے ہیں، تو آپ نے حکم دیا عرفات جانے کا 9 تاریخ کے صبح کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے عرفات پہنچے اور جہاں مسجد نمرہ ہے وہاں پہ آپ کا خیمہ بنایا گیا۔ آپ اس خیمے میں آپ نے آرام فرمایا ظہر تک۔ جب ظہر کا وقت ہو گیا تو اذان دی گئی اور پھر نماز ظہر کی پڑھی گئی اور پھر فوراً ہی دوسری تکبیر کہی گئی اور پھر عصر پڑھی گئی۔ اس کے بعد جبل رحمہ پہ آپ نے چلنے کا حکم دیا، اپنے وہاں پہنچ کر کے جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ یہ خطبہ تقریباً 20 منٹ کا خطبہ ہے اور اس خطبے میں دین کی بہت خاص باتیں جو ہیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک مومن کا جان و مال حرام ہے ایک دوسرے پہ۔ آپ نے جو ہے سود کو ختم فرمایا، اگر کہیں ہو تو خطبہ پڑھ لیا جائے، بڑی اچھی چیز ہے۔ پھر جو ہے خطبے کے بعد سے لے کے 5 گھنٹے 6 گھنٹے اتنا وقت درمیان کا آپ اونٹنی پہ ہی بیٹھے رہے اور جو ہے مستقل دعائیں کرتے تھے امت کے لیے خاص طور سے۔ اور آپ کو تو گویا کہ اس کا وہ تھا، گمان ہو ہی چکا تھا کہ اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے اور آپ اپنی پوری امت کے لیے سب کچھ اللہ سے منوانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو ہوا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں کہ نہیں ہے، آج 9 عرفات کا دن ہے، تو کسی نے دودھ پیش کیا آپ کو تو آپ نے دودھ نوش فرما لیا، اس سے پتہ چلا کہ آپ روزے سے نہیں ہیں۔ اس طرح سے جب غروب کا وقت ہو گیا تو پھر آپ نے وہاں سے مزدلفہ چلنے کا حکم فرمایا، سارے لوگ مزدلفہ چلے۔ مزدلفہ جب پہنچے وہاں پہ تو آپ نے وہاں پہ جماعت کے ساتھ پھر مغرب پڑھی اور پھر اسی وقت عشاء ادا پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں تھیں کہ دیر رات میں آپ ہمیشہ تہجد پڑھتے تھے، دیر تک اٹھتے تھے، دعائیں فرماتے تھے، لیکن اس رات امت کی راحت کے لیے، امت کی سہولت کے لیے آپ نے نفل میں نہیں پڑھی اور آپ نام فرماتے رہے کہ تاکہ سارے لوگ تھکے ہوئے ہیں، اگر تہجد پڑھوں گا اور وہ کروں گا تو سارے لوگوں کو یہ ہوگا کہ وہ بھی تہجد پڑھیں گے بعد والے، تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اس امت کی رعایت کی وجہ سے آپ نے
आराम फरमाया आप, यहाँ तक कि फिर फजर का वक्त हो गया। फिर फजर की नमाज के बाद सूरज के आफताब के निकलने तक आपने इंतज़ार फरमाया, फिर वक़ूफ़ यानी थोड़ा क़याम फरमाया उस वक्त, और फिर उसके बाद आप वहाँ से मिना के लिए रवाना हुए। फिर आप मिना पहुँचे। मिना में जो है आप सीधे बड़े शैतान के पास गए और बड़े शैतान को साथ कंकरी मारी। कुर्बानी के जानवर आपके साथ थे, 100 ऊँट की कुर्बानी थी, जिसमें 63 ऊँट जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह फरमाया। उसके बाद फिर जो है आपने हलक करवाया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोल दिया, कपड़े वगैरह पहन लिए। उसके बाद आप वहाँ पे उठने से फिर मक्का मुकरमा के जा करके तवाफ़ ज़ियारत फरमाया। उसके बाद फिर सही फरमा करके फिर आप सीधा तशरीफ़ ले आए मिना में। 10 का दिन पूरा इस तरह से हो गया। फिर 11 को दोबारा से आपने रमी की, तीनों जमरात को, 11, 12 और 13 को भी आपने रमी की, तीनों शैतान को। जब हज मुकम्मल हो गया, आपने बहुत थोड़े दिन क़याम फरमाया मक्का मुकरमा में, और फिर आप मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। तो ये मोटा मोटा जो है एक खाका है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का। और ख़ास तौर से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा है, इसको ज़रूर पढ़ा जाए। इसको अरफात के दिन बार बार सोचना चाहिए कि हमारे नबी ने किस तरह से क्या फरमाया यहाँ पे। सुभान अल्लाह बिहम्दी। और ये आई बटन पे क्लिक करके आप एक और ब्लॉग देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हज के एसेंशियल्स। उसमें हमारे उसामा भाई भी हैं और 1-2 हाजी और हैं, क्यों हज की तैयारी वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो आई बटन पे क्लिक करिए, इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग भी देख लीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जब तक के लिए टेक केयर, माअस्सलामा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।